السلام علیکم ناظرین، تاجر کنونشن حسن ابدال میں ڈپٹی کمشنر آج جو تقریب کی مہمان خصوصی پہنچے ہیں، چھوٹے بچے ان کو بکز پیش کر رہے ہیں جی، ان کا استقبال کیا جا رہا ہے جی۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کا ساتھ اے سی ہے جی حسن ابدال، چیف آفیسر بلدیہ حسن ابدال ساجد علی خان صاحب ساتھ ہیں جی۔ ڈی صاحب کو بکز پیش کی جا رہی ہیں، دیگر مہمانوں کو بھی بکز پیش کی جا رہی ہیں جی۔ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں حسن ابدال سے، جہاں تاجر کنونشن تھا اور بڑا اچھا ایک عشائیہ دیا گیا، بچے بکز پیش کر رہے ہیں جی۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ تاجر کوئی بے ایمان ہیں، چور ہیں یا کچھ اور ہے۔ پولیٹیشنز کا ایک مسئلہ ہے، پولیٹیشنز کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا خراب کیا ہوا کام، اپنا ملبہ، اپنے کیے ہوئے وعدے کس پر ڈالیں۔ تو میرے خیال میں تاجروں سے بڑی تعداد تو ملک میں ہے نہیں کسی کی۔ اب وہ 30 لاکھ ہے، 40 لاکھ ہے، ایف پی آر کے مطابق ڈیفرنٹ ہے، آل پاکستان چوہدری صاحب کے حساب سے ڈیفرنٹ ہے، اور اس میں آپ 50 لاکھ ایسٹیمیٹڈ لگا لیں۔ 50 لاکھ لوگوں پر یہ ملبہ ڈال کر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ چور ہیں۔ اپنے ایک بزرگ سے سنا تھا کہ دلوں میں زندہ رہنے کا جو گر ہے وہ صرف ایک یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے۔ چودھری جمشید اختر صاحب جنہوں نے اتنی خوبصورت آج کی یہ محفل سجائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وصف دیا ہوا ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کا ہنر اور گر جانتے ہیں۔ وہ تاجروں کا جو ایک مسئلہ تھا اور وہ رینٹ سے متعلقہ تھا، جو کہ میرے برادر طارق محمد خان صاحب نے اور دوستوں نے فرمایا کہ وہ حل ہو چکا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خدمت اور یہ بہت بڑا کام جو کہ اللہ تعالیٰ ان سے لے رہا ہے، اور صرف یہ تاجروں کی بات نہیں ہے۔ سید امتیاز حسین شاہ صاحب نے فرمایا کہ کولیکٹیولی جو بھی مسائل آئے، انہوں نے اور ان کی پوری ٹیم نے اپنے پریس کے جو احباب ہیں ان کے ساتھ مل کر انہوں نے اس کی آواز اٹھائی، اور اس کے لیے انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی۔ سید امتیاز حسین شاہ صاحب سے کہ آپ سامنے سے پر تشریف لے جائیں۔ محترم چودھری جمشید اختر صاحب آپ تشریف لائیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب محترم چودھری جمشید اختر صاحب۔ جب کوئی شخص بات سننا گوارا نہیں کرتا تو پھر ہم بھی انسان ہیں، پھر ہمیں بھی وہ راستہ چھوڑنا پڑتا ہے، مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ صرف ایک مسکراہٹ سے کوئی بات کرے تو ہم اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بلدیہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ دکاندار جو ہیں یہ بہت زیادہ آگے انہوں نے سپریٹ کی ہوئی ہیں، وصولیاں کر رہے ہیں، حالانکہ بہت کم کوئی ایک آدھ دکان ہو سکتی ہے، باقی سارے لوگ غریب لوگ بے پسی کی عالم میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، اور سامنے جو ہے وہ این ایچ اے کی جگہ ہے، وہ این ایچ اے کی جگہ سے کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ چل رہ گیا ہے۔ باقی اگر اس پہ بھی نظر ثانی ہو سکے تو ہم تو غریب لوگ ہیں، دعا ہی دے سکتے ہیں کہ ہمارے تاجر خوشحالی سے اپنی زندگی بچوں کو پیٹ پال سکیں۔ تو پھر میں ایک دفعہ اپنے تمام تاجروں کا، اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی حسن ابدال جناب محترم ساجد علی خان صاحب ان کی خدمت میں التماس گزار ہوں، تشریف لاتے ہیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہماری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ جب بھی کوئی بھی مسئلہ پیش ہو تو ہم اسے خوش اسلوبی سے حل کر سکیں، کیونکہ میں آپ ہی لوگوں میں سے ہوں، حسن ابدال ہی کا رہنے والا ہوں، اسی تحصیل کا باسی ہوں، اور میرا صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں بطور آج چیف آفیسر تعینات ہوں، ہو سکتا ہے کہ صبح میں یہاں پہ نہ ہوں، لیکن جب بھی ہم ایک دوسرے سے ملیں تو اچھے طریقے سے مل سکیں۔ میرا تمام سیاسی قائدین، تمام پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے ہمارے پاس جو بھی ہے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کے مسئلے کو حل کر سکیں۔ یہ 2017 میں جو ہمارے پراپرٹی رولز آئے ہیں اس کے مطابق یہ 4 سالوں سے یہ ہمارا مسئلہ چل رہا تھا۔ 2017 میں پراپرٹی رولز آئے ہیں جس کے تحت گورنمنٹ کی انسٹرکشن تھی کہ جو لوگ 5 سال سے جن کا ایگریمنٹ ایکسپائر ہو چکے ہیں تو ان کے ساتھ
باضابطہ طریقے سے قانون کے مطابق نئے ایگریمنٹ کیے جائیں۔ تو اس کا ایک طریقہ کار اس میں طے تھا، جس کے تحت کہ یہ ڈسٹرکٹ رینٹ اسیسمنٹ کمیٹی میں جائیں گے، اور وہ ہم نے باقاعدہ یہاں سے اپنے ہاؤس سے اپنے محترمہ اے سی صاحبہ سے منظوری لے کے تو ہم نے ڈسٹرکٹ رینٹ اسیسمنٹ کمیٹی میں بھیجا کیس۔ وہ تقریباً کافی روزانہ کی بنیاد پہ بھی ہوتی تھی، ویکلی بھی ہوتی تھی، منتھلی بھی ہم کرتے تھے، اور اس میں الحمدللہ کہ ہم کامیاب رہے ہیں۔ اور آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، تو وہ معاملہ حل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اور کچھ جس طرح جو فرما رہے تھے، کچھ تھوڑے سے مسائل رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو بھی حل کر سکیں، کیونکہ ٹائم کی پہلے ہی کمی ہے، تو میں مزید آپ اور قائدین کے درمیان میں حل نہیں ہونا چاہتا۔ کوشش تو کرتے ہیں کہ پل کا کردار ادا کریں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پل سے پانی زیادہ اوپر سے جاتا ہے، پھر پانی کو ہم نیچے اتارتے ہیں، اس میں مشکلات بھی پیش آتی ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے پاکستان کے صدر کاشف چودھری صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، اصل بات تو وہ کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ آپ کا اور انتظامیہ کا ایک اچھا تعلق ہے، اور یہی ہر شہر میں ہونا چاہیے، تاکہ جب سب سے اہم کام مذاکرات سے ہی ہوتے ہیں۔ ہم لوگ آپ کے لیے حاضر ہیں، ویسے تو آپ کے لیے چودھری جمشید اختر صاحب ہی کافی ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا معاملہ ہو جو انشاءاللہ تعالی ہماری ضرورت پڑے، پنجاب کی ضرورت پڑے یا پاکستان کی ضرورت پڑے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ایف بی آر سے ہمارے کتنے مسائل چل رہے ہیں، کیا معاملات چل رہے ہیں، پوائنٹ آف سیل پہ معاملات چل رہے ہیں، ہماری ہڑتالیں چل رہی ہیں، ہماری پراپرٹی ٹیکس کے اتنے معاملات چل رہے ہیں کہ 300 گنا پراپرٹی ٹیکس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ ہم نے اعلان کیا ہے کوئی پراپرٹی ٹیکس جمع نہیں کروائے گا جب تک کہ ہم اس کا کام ختم نہ کر دیں۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے کبھی امید ہے کہ منسٹر صاحب گئے ہوئے ہیں، مستقل رابطے میں ہیں، مستقل میں چیف آپ کے جو سیکرٹری ہیں وقاص صاحب ان سے رابطے میں ہوں، اور منسٹر صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں، اور وہ انشاءاللہ 4 تاریخ کو آئیں گے، اور انشاءاللہ 6-7 کو آپ کے پراپرٹی ٹیکس کا معاملہ دوبارہ بحال ہو جائے گا پرانی سطح پہ انشاءاللہ تعالی، تو پھر ہم پراپرٹی ٹیکس جمع کرائیں گے، وگرنہ ہم پراپرٹی ٹیکس کو جمع نہیں کرائیں گے۔ اور جو بھی معاملہ ہو انشاءاللہ پہلے کوشش کریں گے افہام و تفہیم سے حل ہو جائے۔ اگر افہام و تفہیم سے حل نہیں ہوتا تو چودھری جمشید اختر صاحب کو پورا اختیار ہے کہ وہ جب ہمیں مرضی ہمیں فون کر کے ہمیں کہہ سکتے ہیں، ہم حسن عبدال حاضر ہو جائیں گے۔ کہ تاجر معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں یہاں یہ بات فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب ہی نہیں، اس ملک کے صدر پاکستان تک کو تنخواہیں پاکستان کے تاجر کے دیے ہوئے ٹیکس کے پیسے سے ملتی ہیں۔ اسی ٹیکس کے پیسے کے نتیجے کے اندر ریاست کا نظام چلتا ہے، اور پھر ریاست اس قوم کی خدمت کی طرف جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ تاجر کو اپنی اہمیت کو پہچاننا ہوگا، تاجر کو اپنی حیثیت کو پہچاننا ہوگا۔ تاجر اور صنعت کار وہ کسی ملک کی معیشت اور کسی ملک کو چلانے والے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی تجارت کے طبقے کو بہت سے مسائل درپیش ہیں۔ یہاں پر ذکر ہوا کہ چودھری جمشید صاحب نے یہاں پر فلاں اور فلاں کام کروائے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ تاجر کسی شہر کے اندر امن قائم کرنا ہو تو وہ انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ مل کر تاجر قائم کرتے ہیں۔ کسی شہر کی تعمیر و ترقی کا سفر کرنا ہو تو وہ تاجر کرتے ہیں۔ کسی شہر کے اندر اگر سارے ہی لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا ہو تو وہ پلیٹ فارم بھی تاجروں کا میسر ہوتا ہے۔ کہیں محرم الحرام ہو، کہیں عید میلاد النبی ہو، کہیں کسی اور حوالے سے مسائل ہوں تو تاجر ہی آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور دوستوں، تاجر جہاں پر یہ کردار ادا کرتے ہیں وہاں ریاست کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تاجروں کے مسائل کو ان کی دہلیز کے اوپر حل کرے۔ کہ تاجر مہنگائی کا کبھی ذمہ دار نہیں ہوتا۔ میں پاکستان کے لاکھوں چھوٹے تاجروں کا منتخب صدر ہوں۔ تاجر کبھی مہنگائی کا ذمہ دار نہیں ہوتا، لیکن نزلہ تاجروں پہ گرایا جاتا ہے۔ اس ملک میں مہنگائی کے ذمہ دار وہ پیٹرولیم مافیا، وہ آٹا مافیا، وہ ادویات مافیا، یا وہ مافیاز کی مختلف شکلیں، وہ چینی مافیا ہو یا وہ کوئی اور مافیا ہو،
میں تو یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں اور ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہوں کہ آپ اشیاء کی وافر مقدار کے اندر فراہمی کو یقینی بنائیں۔ پاکستان کا چھوٹا تاجر جائز شرح منافع کے ساتھ اس کو بیچنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر مارکیٹ میں کوئی چیز دستیاب نہیں ہوگی، مہنگی ملے گی، بلیک کے اندر ملے گی، تو میرا چھوٹا تاجر اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اس کے لیے حکمرانوں کو ایوان اقتدار کی بھول بھلیوں کے اندر صفائیاں کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مافیاز ذخیرہ اندوز یہ چھوٹے تاجروں میں نہیں ہوتے، یہ تو اقتدار کی بھول بھلیوں اور غلام گردشوں کے اندر ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ انتظامیہ سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کی ڈیوٹیاں اپنی جگہ، لیکن چھوٹے تاجروں کے حوالے سے آپ کو بھی وہ رویہ اختیار کرنا ہوگا تاکہ یہ اپنے بچوں کا باعزت طریقے سے پیٹ پال سکیں، چاہے وہ فوڈ اتھارٹیز ہوں، چاہے وہ دیگر محکمے ہوں، چاہے پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہوں، چاہے قیمتوں کا تعین کرنا ہو۔ جب تک تاجر نمائندوں کو مشاورت اور اعتماد میں نہیں لیا جاتا تو یہ حقیقت پسندانہ فیصلے نہیں ہوتے۔ اسی طرح میں ٹیکس پالیسیوں کے حوالے سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ہر شہری وہ انڈائریکٹ ٹیکس دیتا ہے۔ آج اس پنڈال کے اندر ہم موجود ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو 17% جنرل سیلز ٹیکس دے کر نہ آئی ہو، لیکن ٹیکس کیوں لیا جاتا ہے؟ ٹیکس اس لیے لیا جاتا ہے کہ قوم کے بچوں کو مفت تعلیم ملے گی، لوگوں کو صحت کی سہولتیں میسر آئیں گی، انفراسٹرکچر ملے گا، سیکیورٹی اور تحفظ ملے گا۔ جب ریاست یہ کام نہیں کرتی، جب ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ممبران اسمبلی اور سینٹ اور ممبران صوبائی اسمبلی ٹیکس نہیں دیتے، جب FBR کے اندر سالانہ 10 ارب کی کرپشن ہوتی ہے، تو پھر ٹیکس کلچر پروان نہیں چڑھتا، پھر ٹیکس چوری کا کلچر پروان چڑھتا ہے۔ اس لیے ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے چھوٹے تاجروں کے لیے فکس ٹیکس کا ایسا نظام لایا جائے کہ وہ باعزت طریقے سے اردو کا گوشوارہ بھر کے بینک کے اندر اپنا ٹیکس جمع کروائے اور اس کو کسی رشوت، کسی کرپشن، کسی بلیک میلنگ کا خطرہ موجود نہ ہو۔ ہم نے اس وقت بھی پوائنٹ آف سیلز کے اوپر، چھوٹے تاجر کی سیلز ٹیکس رجسٹریشن کے اوپر، انکم ٹیکس کے صدارتی آرڈیننس کے اوپر ہم نے دھرنے اور ہڑتال کی کال بھی دی تھی۔ اس کے بعد ہم نے حکومت سے مذاکرات بھی کیے۔ میں FBR کا اور حکومت کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے چھوٹے تاجروں کی دکانوں پہ پوائنٹ آف سیل نہ لگانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے ہم سے یہ واضح وعدہ کیا کہ چھوٹے تاجروں کی سیل ٹیکس رجسٹریشن نہیں ہوگی، اور یہ کیوں نہیں ہوگی میں یہ بھی واضح کرتا چلوں، اس لیے کہ جنرل سیلز ٹیکس وہ 2 جگہ پہ لاگو ہوتا ہے، امپورٹ کے اوپر اور مینوفیکچرنگ کے اوپر۔ چھوٹے تاجر نے صرف اس کی دوہری اور تہری ڈاکومنٹیشن کرنی ہے، اس سے قومی آمدن کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہونا، البتہ رشوت اور کرپشن کے ریٹ ضرور بڑھنے ہیں۔ اس لیے ہم نے ان کو کہا کہ چھوٹے تاجر کی سیل ٹیکس رجسٹریشن نہیں ہونی چاہیے۔ صدارتی آرڈیننس کے اندر پاکستان کے کمرشل بجلی کے بلوں کے اندر اوپر کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگے گا۔ اسی طریقے سے گھریلو بجلی کے بلوں کے اوپر کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگے گا، ماں سوائے ان پروفیشنلز کے کہ جو گھروں کے اندر بیٹھ کر کاروبار کرتے ہیں اور وہ سستی بجلی بھی استعمال کرتے ہیں اور ٹیکس نمبر بھی نہیں رکھتے۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ معاہدہ ہم FBR سے کر چکے، لیکن ابھی سفر بہت باقی ہے۔ ابھی ہمیں بہت سے مسائل کے لیے قانون سازی اس ملک میں کروانی ہے کہ جو قانون اسمبلیاں پاس کر چکی ہیں وہ قانون FBR تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس قانون کو تبدیل کروانے کے لیے ہم اگلے دنوں ملک کے وزیر خزانہ کے ساتھ بھی مل رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ وقت کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے بھی ملیں گے اور ان کو بھی یہ یاد دلائیں گے کہ آپ نے مدینے کی اسلامی ریاست کو بنانے کا وعدہ کیا تھا، آپ نے اس ملک کے ٹیکس نظام کو بدلنے کا وعدہ کیا تھا، آپ نے IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی سے جان چھڑانے کا وعدہ کیا تھا۔ آئیے اگر آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں تو پاکستان کا تاجر آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے۔
تاکہ یہ آئے روز کی مہنگائی، یہ IMF کی ہدایت کے اوپر بجلی اور پیٹرول کی روز کی قیمتوں کا بڑھنا، یہ گیس کی قیمتوں کا بڑھنا، یہ IMF کے کہنے کے اوپر روزانہ نئے ٹیکس اور منی بجٹ کا آنا، یہ اس ملک کے اندر ختم ہو سکے، یہ پاکستان آزاد خود مختار پاکستان بن سکے، اور اس پاکستان کو ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے اور علامہ اقبال کے خوابوں کا وہ فلاحی اور خوشحال پاکستان بنا سکیں کہ جس ریاست میں پھر کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی پیاسا نہ ہو، کوئی تعلیم سے محروم نہ ہو، کوئی صحت کی سہولتوں سے محروم نہ ہو، اور اس پاکستان کا تاجر خوشحال ہوگا تو روزگار ملے گا، بدامنی اور لاقانونیت ختم ہوگی۔ انشاءاللہ پاکستان کے تاجروں کے اتحاد سے اور ان کی یکجہتی سے ہم اگلے دنوں کے اندر ایک طویل المیعاد معاشی ایجنڈے کو تشکیل دینے کی طرف جا رہے ہیں، تاکہ حکومتوں کے آنے اور جانے سے، جس کی طرف راشد رحمان صاحب اشارہ کر رہے تھے، کہ ایک ایسا طویل المیعاد معاشی ایجنڈا ہم تمام سٹیک ہولڈرز اور حکومت اور اسمبلی کے اندر موجود دیگر جماعتوں کی مشاورت سے بنانے کی طرف جا رہے ہیں، کہ جس معاشی ایجنڈے اور جس ٹیکس نظام کے اوپر حکومتوں کے آنے اور جانے سے فرق نہ پڑے، تاکہ یہ ملک مستحکم بنیادوں پر کھڑا ہو سکے، اور یہ پاکستان اس کے سبز حلالی پرچم اور اس کے سبز پاسپورٹ کی دنیا کے اندر عزت اور وقار اس کی نظر سے دیکھا جائے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انتظامیہ کا یہاں پر مشکور ہوں کہ جو تاجروں کے ساتھ ایک خوشگوار تعلق کے ساتھ، ایک اچھے رشتے اور رابطے کے ساتھ اس حسن ابدال کی اور اٹک کی تعمیر و ترقی اور مسائل کو حل کرنے کے اندر مصروف ہیں، اس لیے کہ یہ بھی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اور میں امید کرتا ہوں ڈپٹی کمشنر صاحب سے اور دیگر انتظامی افسران سے کہ وہ اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ریاست کے ادارے ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو تاجر 100 قدم آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر ریاست رکاوٹیں کھڑی کرے گی تو پاکستان کا تاجر ان رکاوٹوں کو ہٹانا بھی جانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے اس کنونشن کے مہمان خصوصی جناب محترم ڈپٹی کمشنر ضلع اٹک عمران حامد شیخ صاحب تشریف لاتے ہیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ پرجوش طریقے سے استقبال کیجیے گا جناب عمران حامد شیخ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج یقین کیجئے مجھے جتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے آج یہاں پر اس فنکشن کے اندر حصہ لیتے ہوئے، جب سے میں ڈسٹرکٹ اٹک کے اندر آیا ہوں، تقریباً 4 مہینے ہو گئے مجھے بھی یہاں پوسٹنگ ہوئے، اتنی زیادہ مجھے اتنا زیادہ اطمینان جو ہے وہ محسوس نہیں ہوا جتنا آج مجھے محسوس ہو رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اطمینان کا، اس خوشی کا، اس مسرت کا جو پورے کا پورا کریڈٹ ہے وہ 2 ایسے ریاست کے ستونوں کو جاتا ہے کہ جن کی اسٹرینتھ کے اوپر، کہ جن کی مضبوطی کے اوپر جو ہے وہ ہماری معیشت کھڑی ہے۔ وہ ایک طرف تاجر ہیں اور دوسری طرف انتظامیہ ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کا یہ فنکشن، آج کی یہ تقریب ان دونوں ستونوں کی آپس میں بیٹھ کر مسائل کو حل کرنے کی خوشی کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح حسن ابدال کی انتظامیہ نے اور حسن ابدال کے تاجروں نے ایک مثال قائم کی ہے، یہ مثال پورے پاکستان میں ریپلیکیٹ ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایسی سکسیس سٹوری ہے جو کہ ہر شہر میں ہونی چاہیے، جہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کہیں کوئی کلیش یا کوئی اس طرح کی تناؤ کی صورتحال ہو انتظامیہ اور تاجروں کے درمیان میں، میں سمجھتا ہوں کہ حسن ابدال کی
یہ جو آج اتنا 4 سال پرانا مسئلہ حل ہوا ہے، اس کی مثال کوٹ کی جا سکتی ہے کہ جب نیک نیتی کے ساتھ، جب پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ انتظامیہ اور تاجر مل کر چلتے ہیں تو پھر بڑے سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات پہ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی باک محسوس نہیں ہوتا کہ ہماری تاجر برادری ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور جب میں کہتا ہوں کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ برادری کمزور ہو جاتی ہے، اس برادری کی بڑھوتری نہیں ہوتی، گروتھ نہیں ہوتی، تو پھر پورے جو ملک کا خط و خال ہے اس کو مینٹین رکھنا بڑا مشکل ہے۔ سو پوری دنیا کے اندر تاجروں کو انتظامیہ ریلیف دیتی ہے، انتظامیہ ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ دیتی ہے، ایسا اچھا ماحول دیتی ہے کہ وہ بلا خوف و خطر جس وقت چاہیں اپنی دکان کھول سکے، اپنی تجارت کر سکے، اپنا رزق جو ہے وہ کما سکے۔ اور میری ایڈمنسٹریشن کا بھی یقین کیجئے یہی ہمارا پہلا پوائنٹ ہے کہ ہم نے تاجروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر تاجر، میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگر ایک مثال دوں تو مثال یہ ہے کہ پاکستان کی پوری معیشت ایٹ دا اینڈ پوائنٹ جو اس کا ہے وہ ہماری دکانیں ہیں، ہماری تجارت ہے، ہمارا تاجر ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ کپاس پیدا کر رہا ہے تو کپاس کا بھی اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ دھاگے کی صورت میں تجارت کے اندر ہی آنا ہے۔ اگر کوئی سبزیاں پیدا کر رہا ہے، کوئی فروٹ پیدا کر رہا ہے، گندم پیدا کر رہا ہے، جو بھی ہماری زرعی اجناس ہیں وہ آخر میں ہماری منڈیوں کے اندر آنی ہے۔ اگر ہماری منڈی اسٹرینتھن نہیں ہوگی، اگر ہماری منڈی مضبوط نہیں ہوگی تو یہ جو پوری چین ہے پیچھے چلنے والی، یہ پوری کی پوری کمزور ہو جائے گی، کلیپس کر جائے گی۔ تو اس وجہ سے میرے جتنے آفیسرز یہاں پہ بیٹھے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ موجود ہیں، چیف آفیسر صاحب موجود ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب بھی تاجروں کے حوالے سے ہماری کوئی میٹنگ ہوتی ہے، ہماری کوئی ڈسکشنز ہوتی ہیں، ہماری کوئی انٹریکشنز ہوتی ہیں، تو ہمیشہ میری طرف سے ایک ہی انسٹرکشن، ایک ہی ڈائریکشن ہوتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ آپ نے لوگوں کے اوپر یونیلیٹرلی ایک یک طرفہ سختی جو ہے وہ نہیں کرنی ہے۔ ہم یہاں پر خدمت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ یہاں کے وہ لوگ جو کہ اس علاقے کی معیشت کو چلا رہے ہیں، ہم ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہم ان پہ کوئی خدا نہ خواستہ سختی کرنے یا وہ اس قسم کا کام کرنے نہیں آئے ہیں۔ اور خاص طور پر آج کا یہ جو مہینہ ہے، الحمدللہ اتنے مہینوں کے بعد اب ایک اچھی خبریں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں کہ کرونا کی جو چوتھی ویو تھی، جو چوتھی لہر تھی، وہ دم توڑنا شروع ہو گئی ہے، اور دن بدن جو ہیں اب آپ کے علم میں ہے کہ پابندیاں نرم ہوتی جا رہی ہیں، چیزیں کھل رہی ہیں۔ الحمدللہ آج جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہی رونقیں دوبارہ بحال کر دے، وہی رونقیں اسی طرح بازاروں میں، شہروں میں، دکانوں میں لوگ جیسے کرونا سے پہلے 2019 سے پہلے لوگ پھرتے تھے، اسی طرح یہ دوبارہ جو ہے وہ نظام اللہ تعالیٰ واپس لائے۔ تو ہمیں تاجروں کی جو یہ پریشانی ہے اس کا بخوبی اندازہ ہے کہ پچھلے یہ جو وبا آئی ہے، اس وبا نے سب سے زیادہ اگر کسی کو ہٹ کیا ہے تو وہ تاجر برادری ہے۔ اور میں اپنی ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا، میں جب یہاں 4 مہینے پہلے آیا تو کووڈ کی جو 4تھ ویو تھی وہ اس وقت وہ بڑھ رہی تھی، تو یہیں حسن ابدال میں ادھر ہی انجمن تاجران کے دفتر میں نے ان کو کہا کہ تاجروں کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے اے سی صاحبہ کو، اور میں نے کہا کہ وہ میٹنگ جو ہے وہ نہ آپ کے دفتر میں ہوگی، نہ بلدیہ کے دفتر میں ہوگی، ساجد صاحب کے آفس میں ہوگی، میں خود چل کے انجمن تاجران کے پاس جاؤں گا اور دفتر انہی کے آفس کے اندر جو ہے وہ ہم بیٹھیں گے اور میٹنگ کریں گے۔ آپ کے علم میں ہے یا سارے لوگ موجود ہیں، وہاں پر ہم نے ایک بات کی اور ہم نے کہا کہ ہم کووڈ کی جو ویکسینیشن ہے
اس میں اٹک کو ایک ماڈل ڈسٹرکٹ کے طور پہ سامنے لانا چاہتے ہیں. اور میں نے تاجر برادری کو ریکویسٹ کی, میں نے کہا جی میں خود آیا ہوں اور آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اٹک کے بازار, اٹک سے ضلع اٹک کے بازار ایک ایسی سیف پلیس بن جائیں, ایک ایسی محفوظ جگہ ہو جہاں سے کرونا کی گروتھ یا کرونا کا پھیلنا جو ہے وہ نہ ہو. تو لہٰذا ہم نے کرنا کیا ہے, کرنا یہ ہے کہ جتنے دکاندار ہیں, جتنے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہیلپر ہیں, آپ سب نے کووڈ کی یہ ویکسینیشن جو ہے وہ کروانی ہے. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اٹک کے تاجروں کو, صرف حسن عبدال نہیں, اب میں پورے ضلع کی بات کروں گا. آپ یقین کریں ہمیں پروونشل گورنمنٹ نے ایک دن کا ٹارگٹ دیا کہ آپ نے ایک دن میں 7,700 لوگوں کو ویکسین کی ڈوز لگانی ہے. ہم ضلع اٹک میں ایک دن کے اندر آن ایوریج 16,000 لوگوں کو ویکسینیٹ کرتے رہے. وہ دن بھی آئے کہ جب ایک دن کی ویکسینیشن 20,000 تک پہنچ گئی, اور ڈیلی اے سی صاحبہ کو پتا ہے کہ رات کو جو ہے وہ میری یہ جو آج کل آن لائن سسٹم چلا ہے تو آن لائن میٹنگز ہوتی ہیں, اس آن لائن میٹنگ کے اندر جو ہماری یہ شرح بڑی, اس کے اندر جو سب سے زیادہ کردار تھا وہ ہمارے تاجر برادری کا تھا. تو ہمیں انہوں نے مایوس نہیں کیا, ہم بھی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ مایوس نہ کریں. میں ریپیٹڈلی اپنی بھی سروس کی ایگزامپل سے ادھر آ کے جب ہم لوکل بیٹھتے ہیں تاجروں کے ساتھ دیتے رہتے ہیں کہ ہم اگر ہمیں کہیں پر کوئی کمی بیشی بھی محسوس ہوتی ہے تو کسی بھی تاجر کو ہم کرمنل کے طور پہ ڈیل نہیں کرتے. اس نے قانون توڑا وہ کرمنل نہیں ہے, اگر کسی سے کوئی نیگلیجنس ہوئی ہے تو وہ ایک وائلیشن ہے, اس وائلیشن کو ہم وائلیشن کی طرح ڈیل کرتے ہیں. کوشش پہلی یہی ہے کہ وارننگ دے دی جائے, بتا دیا جائے اور بتا کے وہ جو ہے کام چلایا جائے. میں نے آپ کو میں ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں, ہم نے یہاں پر اٹک میں ایک انیشیٹو لیا کہ جو سب سے زیادہ میں نے دیکھے جب کہ تاجروں کے جرمانے اور یہ والے معاملات کس چیز پہ ہو رہے ہیں, اس ڈیٹا کو انالیسس کا جب ہم نے پورا ایک وہاں پہ ایک ونگ بنایا ہوا ہے اپنے آفس کے اندر, اس ونگ نے یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ جو جرمانے ہو رہے ہیں وہ پرائس لسٹ کو اویزا کرنے پہ نہیں ہو رہے, مطلب اویزا نہیں ہوتی. سو میں نے ایک آرڈر کیا کہ جتنے بھی زیادہ تر جو فروٹ اور سبزی کو لوگ بیچ رہے ہیں, وینڈرز ہیں جو ویجیٹیبل اینڈ فروٹ وینڈرز, وہ اپنی جو پرائس لسٹ ہے وہ پرائس لسٹ والا کاغذ نہ رکھیں, کیونکہ بعد میں پھر وہ میجسٹریٹ اس کو آگے جرمانہ کرتا ہے, بلکہ ایک بڑا سا بورڈ بنا لیں جو کہ 10 فٹ دور سے دیکھا جا سکے, پتہ لگے, لوگوں کو بھی آسانی ہو جائے اور آپ کے لیے بھی مسئلہ نہ ہو. آپ یقین کریں مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اٹک کے تاجروں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا, اور جتنے بھی تاجر تھے انہوں نے اس ڈیزائن کے اوپر اپنی جو پرائسز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا, اور ہمارے ضلع اٹک کا ماڈل صوبے کے لیول پر کوٹ ہوا. اور 2 دن پہلے چیف سیکرٹری صاحب نے کہا کہ جس طرح ڈسٹرکٹ اٹک کے اندر ہر تاجر نے اپنے بورڈ لگائے ہیں, اس طرح باقی پورے صوبے کے اندر بھی جو ہے وہ اسی طرح کے بورڈز لگائے. تو یہ ساری آپ کی کنٹریبیوشنز ہیں, یہ ساری آپ کی محنت ہے, یہ سارا کریڈٹ آپ کا کریڈٹ ہے. اور ہم لوگ پہلے بھی کوشش کرتے رہے ہیں, آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ جس حد تک ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. آخر میں میری ایک اپیل ہوگی آپ لوگوں سے, اور وہ اپیل یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کیجئے کہ آپ لوگوں کو جتنا میکسیمم ریلیف دے سکتے ہیں خلق خدا کو ریلیف دیجئے. خلق خدا کو ریلیف دینے سے ان کو بعض اوقات ہمیں اپنے پروفٹ مارجنز کو کم بھی کرنا پڑ جاتا ہے, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ اگر ایک جگہ پہ ہم لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں ہمیں کسی اور جگہ سے وہ کمپنسیٹ کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے, کیونکہ آپ لوگ پیغمبری پیشے سے منسلک ہیں, لہٰذا آپ کی ذمہ داریاں بھی پھر اسی طرح بڑھ کر ہیں. صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہم پیغمبری پیشے سے منسلک ہیں, یہ اس سے بات نہیں بنتی, کیونکہ جب آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم پیغمبری پیشے سے منسلک ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری بھی اسی طرح مینی فولڈ ہو جاتی ہے, اسی طرح بڑھ جاتی ہے. تو لہٰذا میری گزارش یہی ہوگی کہ تاجر برادری نے پہلے بھی بڑا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, عوام کے ساتھ مل کے چلتے ہیں, اور بھی کوشش کریں. دیکھیے مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, کووڈ کی جو پچھلے 1-1.5 سال سے ایک لہر چلتی رہی ہے, لوگوں کی جابز افیکٹ ہوئی ہیں, لوگوں کی نوکریوں پہ اثر پڑا ہے. تو آپ بھی اپنی کوشش کیا کیجئے. وہ جس طرح کسی نے کہا نا کہ ایک شخص ہے لاہور کے اندر وہ جوس بیچتا ہے,
تو حافظ جوس کارنر کی میں بات کر رہا ہوں، کسی نے کہا کہ یار یہ اس کی کیس اسٹڈی بنی، اور ایک کیس اسٹڈی سنا کے بس میں ختم کروں گا بات۔ کیس اسٹڈی لمس کے اسٹوڈنٹس کو کہا گیا کہ جاؤ جا کے اسٹڈی کرو کہ یہ اتنی جلدی گرو کیسے کر گیا، پورے لاہور کے اندر اتنے جوس کارنر ہیں، یہ ایک جوس کارنر کیوں اتنا زیادہ چلتا ہے؟ تو وہ اس کی لمس ایک لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سے بڑی یونیورسٹی ہے، تو لاہور کی لمس کے اسٹوڈنٹس گئے، اس کا انٹرویو کیا، تو انٹرویو میں پتہ یہ لگا، اس نے کہا جی میں نا پہلے مالٹے بیچتا ہوتا تھا، اور مجھے کسی بزرگ نے کہا کہ بیٹا جب کوئی بندہ 1 درجن مالٹے لینے آئے نا، تو نے 12 نہیں دینے، تو نے 13 دینے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ میں 1 درجن کے پیسے لیتا تھا، اور 1 مالٹا جو ہے وہ میں اللہ کے ساتھ تجارت کے طور پہ دیتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن ایک شخص میرے پاس واپس آیا، اس نے کہا بھائی آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے 12 کی جگہ 13 دے دی ہے دانے مجھے۔ انہوں نے کہا جی میرا درجن 13 کا ہی ہوتا ہے، اور کہتا ہے جی کہ اتنا اللہ نے اس پہ برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ آج اس کا ایک نہیں، لاہور کی تمام پوش جو ایریاز ہیں اس میں ان کا جوس کارنر چلتا ہے، اور آج بھی آپ 1 گلاس کی ان کو پیمنٹ کریں، 1 گلاس کے ساتھ چھوٹی سی گلاسی فری ملتی ہے آپ کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ رب کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو اس سے بہتر تجارت تو کوئی ہو نہیں سکتی، اس سے زیادہ تو پروفٹ کی وہ جو آپ کی تجارت کی سیکیورٹی ہے اس سے زیادہ تو ہو نہیں سکتی۔ تو رب کے ساتھ تجارت کو زیادہ سے زیادہ انہینس کیجئے۔ ہم بھی یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے لیول پر اگر کبھی کوئی اس طرح کی جس کو کہہ لیں ہو کہ جہاں پہ ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، ہم بالکل حاضر ہیں، صبح بھی حاضر ہیں، شام بھی حاضر ہیں۔ میرے اسسٹنٹ کمشنرز، میرے چیف آفیسرز، میرے تحصیلدار صاحبان، ہمارے ریونیو کے سٹاف، ہماری اور بھی دیگر محکموں کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہر وقت حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے۔ اور میں ایک چیز اور بھی کہتا ہوں کہ بطور تاجر برادری چونکہ آپ معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں، آپ صرف اپنے مسائل لے کر اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کے پاس نہ آیا کریں، آپ علاقے کے مسائل پر بات کیا کریں، آپ علاقے کے ترجمان بنیں، آپ بتائیں کہ ہمارے THQ ہاسپٹل میں یہ کمی ہے میڈم، یہ اس کو بھی دور کرنا ہے آپ نے۔ لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ مل کے چلیں، انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ میں ختم کرنے سے پہلے جتنے مرکزی تنظیم تاجران کے جو مرکزی قائدین ہیں، خواہ راولپنڈی سے آئے ہیں، خواہ پاکستان لیول سے، جیسے بھی وہ سب ہمارے ضلع کے مہمان ہیں، تو میں بطور ڈپٹی کمشنر ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے ضلع اٹک کی جو ہماری پہلی تحصیل ہے حسن ابدال، انہیں عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی عزت میں اضافہ کرے، اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو یہ ہمت طاقت عطا فرمائے کہ ہم مخلوق خدا کی ایسی خدمت کر سکیں کہ جب روز قیامت ہم رب کے سامنے کھڑے ہوں تو اور تو کچھ ہو نہ ہو، کم از کم کوئی ایک شخص اٹھ کے کہہ دے کہ یا اللہ اس بندے نے میری فلاں جگہ مدد کی۔ پروگرام کے آخر میں شیلڈیں تقسیم کی جا رہی ہیں جی، انجمن تاجران حسن ابدال کی جانب سے شیلڈیں دی جا رہی ہیں جی مختلف افراد کو۔ ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن شہزاد نیاز کھوکھر صاحب کو شیلڈ دی جا رہی ہے، چیف آفیسر بلدیہ حسن ابدال ساجد علی خان صاحب کو شیلڈ دی جا رہی ہے جی، آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اے سی حسن ابدال میڈم زنیرہ جلیل کو بھی شیلڈ دی جا رہی ہے جی، چادر بھی پیش کی جا رہی ہے جی۔ ڈی صاحب کو شیلڈ دی جا رہی ہے جی، ڈی صاحب نے بڑی مہربانی کی، اسپیشل اس پروگرام میں آئے جی، ان کو شیلڈ دی جا رہی ہے، اور ساتھ یہ تلوار کا تحفہ بھی انہیں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ مجھے اٹک ٹو ڈنر سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ جی۔